چارلی الشقیق صدیقی پیش کردہ رومانہ شاہد 21 جون آرٹسٹ لیزا اپنی بالکنی سے میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ الگرنن کے لیے ایک سفید چوہیا لائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اب الگرنن کی تنہائی دور ہونا چاہیے۔ چوہیا کا نام اس نے فینی بتایا تھا۔ الگرنن اپنی ساتھی کو پا کر بہت خوش ہوا اور اس نے چون چون کر کے اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا۔ پھر اس رات اس نے مجھے رجھایا، لبھایا اور مجھ سے اتنا قریب ہو گئی کہ ہماری سانسیں الجھنے لگیں، مگر جب میں اس سے قریب ہوا تو چیخ مار کر مجھے الگ ہونا پڑا، کیونکہ وہی لڑکا مجھے اپنی نگرانی کرتا دکھائی دیا، وہی 12 سالہ لڑکا جو مجھے ایک بار پہلے بھی دکھائی دیا تھا۔ میں اوڑھ لپیٹ کر لیٹ گیا۔ پھر رات کسی پہر مجھے نیند آ گئی۔ صبح لیزا نے مجھ سے کہا، میں نے زندگی میں بھانت بھانت کے لوگ دیکھے ہیں، مگر تمہاری مثال ملنا مشکل ہے۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا؟ تم بالغ اور باشعور ہونے کے باوجود کسی بچے کی حرکت کر رہے تھے، بالکل اسکول کے بچوں جیسی۔ تم کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ نہیں کھیل سکتے ورنہ تمہاری ممی تمہیں مونگ پھلیاں نہیں دیں گی اور تمہیں فولادی پنجرے میں بند کر دیں گی۔ مونگ پھلی؟ ہاں، وہ کہا لگا کر بولی، شاید ممی کے خوف سے تم قریب نہیں آئے۔ 24 جون میں نے کینی کو فون کیا تو اس نے مجھ سے آنے کو کہا۔ میں اس کے گھر گیا اور میں نے لیزا والا واقعہ اسے گوش گزار کیا تو اس نے ہونٹ سکے کر کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسے کسی لڑکے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تم نے خواہ مخواہ ایک وہمہ تلاش لیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چارلی گارڈن کی کوئی حقیقت ہے۔ وہ حال کے ساتھ ساتھ ماضی میں بھی تھا، وہ وجود رکھتا تھا۔ نیمور نے یہ کہہ کر میری بے عزتی کی ہے کہ اس نے مجھے تخلیق کیا ہے۔ کینی وہ 12 سالہ لڑکا علیحدہ سے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، وہ میں ہوں، وہ میرا بچپن ہے، ننا چارلی۔ چارلی عورتوں سے خوف زدہ ہے کیونکہ اس کی ماں جو کہ ایک عورت تھی، اس نے بچپن میں اس کے ساتھ سختی برتی تھی، اس کی شخصیت کو کچل دیا تھا۔ میں بالغ ہو گیا ہوں اور میرا شعور باور ہو گیا ہے، مگر میرے اندر کا چارلی ابھی ختم نہیں ہوا، وہ زندہ ہے اور مجھے خوف زدہ کرتا رہتا ہے۔ میں جب بھی کسی عورت کے قریب جانا چاہتا ہوں، ننا چارلی بیچ میں آ جاتا ہے۔ چارلی، میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ کینی نے سادگی سے پوچھا۔ ذہانت اور دماغی قوت کو بڑھانے سے متعلق مسائل تو لیبارٹری میں حل کیے جا سکتے ہیں، لیکن جذبات اور احساسات کی تشنگی پر کسی لیبارٹری میں کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ گزشتہ رات میں اس موضوع پر سوچتا رہا اور بے مقصد سڑکوں پر گھومتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں راستہ بھول گیا اور جب میں ذہنی لحاظ سے پست تھا تو سب میرے دوست تھے، مگر جب میں قوی ہو گیا ہوں تو تنہا ہوں، سب مجھ سے دور ہو چکے ہیں۔ مگر میں تو تم سے قریب ہوں، کینی نے کہا۔ میں نے جسمانی طور پر اس سے قریب ہونا چاہا۔ کینی نے مجھ سے تعاون کیا، لیکن پہلے کی طرح مجھے وہی 12 سالہ لڑکا اپنی نگرانی کرتا دکھائی دیا، اس لیے میں چیخ مار کر اس سے علیحدہ ہو گیا۔ اس رات میں بہت اداس تھا۔ جب میں اپنے اپارٹمنٹ پر واپس گیا تو لیزا میری منتظر تھی۔ میں نے آتے وقت دکان سے شیری کی ایک بوتل خرید لی تھی، اس لیے اس نے والہانہ انداز میں میرا استقبال کیا۔ وہ ایک بار پھر میری باہوں میں تھی۔ چارلی دور کھڑکی میں کھڑا میری نگرانی کر رہا تھا، مگر میں نے چارلی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لیزا کی دعوت قبول کر لی اور اس تجربے سے آشنا ہو گیا جس سے میں تو نہیں البتہ چارلی خوف زدہ تھا۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میرا کیا انجام ہوگا، میں شجرہ ممنوعہ کے قریب چلا گیا اور میں نے دانہ گندم توڑ کر کھا لیا۔ 29 جون ڈاکٹر اسٹراس نے مجھے فون کیا۔ شاید اسے کینی نے بتایا تھا کہ میں کہاں مقیم ہوں۔ اس نے سمجھایا کہ مجھے اپنے تجربات مکمل کرنا چاہیے اور اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہیے۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں اس معاملے میں ان سے تعاون کروں گا۔ 30 جون میں نے اپنے کمرے کی ایک ڈپلیکیٹ چابی بنوا کر لیزا کو دے دی تاکہ وہ بلا روک ٹوک میرے کمرے میں آ سکے۔ وہ تقریباً ہر وقت ہی موجود ہوتی۔ میں نے جذبات و احساسات کی ایک نئی دنیا آباد کی۔ ہم کیف و سرور کی منزلیں طے کرتے ہوئے بہت دور چلے گئے۔ پھر چارلی نے میری نگرانی کرنا بند کر دی، وہ مجھ سے شکست کھا گیا تھا۔ 5 جولائی
میں نے باقاعدگی سے لیبارٹری جانا شروع کر دیا۔ اس روز میں نے ہندوستانی زبان اردو میں کئی ٹیپ جو میرے تجربات پر مبنی تھے ہندوستان بھیجوائے۔ ڈاکٹر نیمور نے مجھ پر جو تجربات کیے تھے ان پر مبنی رپورٹیں جرمنی، فرانس اور جاپان بھیجی گئیں تاکہ وہاں کے ماہرین نفسیات اس کے تجربات سے آگاہ ہو سکیں۔ 6 جولائی الگرنن اور فینی ابتدا میں تو ہنسی خوشی رہ رہے تھے، مگر بعد میں نہ جانے کیا ہوا کہ الگرنن کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اب وہ الجھا رہنے لگ گیا اور اس کے رہنے سہنے میں بے قاعدگی آتی جا رہی تھی۔ وہ فینی سے لڑنے جھگڑنے بھی لگا تھا۔ 9 جولائی آج ایک ہولناک واقعہ رونما ہوا کہ الگرنن نے لیزا کے ہاتھ میں کاٹ لیا۔ لیزا جب میرے کمرے میں آتی ہے تو الگرنن کی خیریت دریافت کرتی ہے، پھر اس کے ساتھ کچھ دیر کھیلتی ہے، مگر آج جب وہ الگرنن کے مکان کے قریب گئی تو اور اس کے دروازے میں ہاتھ ڈال کر اسے پکڑنا چاہا تو الگرنن نے اس کے ہاتھ میں کاٹ لیا۔ پھر اس نے چوں چوں کرتے ہوئے گردن نکال کر ہم دونوں کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے خوشنما مکان میں چلا گیا۔ مجھے تشویش ہوئی تو میں نے فینی کو تلاش کیا۔ وہ مکان کے عقبی حصے میں ملی۔ اس کے سینے میں زخم تھا اور اس کے سفید بال سرخ ہو رہے تھے۔ میں نے سیٹی بجاتے ہوئے اسے اٹھانا چاہا تو الگرنن دوڑتا ہوا آیا اور اس نے مجھ پر بھی حملہ کر دیا۔ اس نے میری ہتھیلی پر دانت کاٹ کر مجھے بھی زخمی کر دیا۔ جب میں نے اس کے کان پکڑ کر اسے علیحدہ کیا تب وہ اپنی اس احمقانہ حرکت سے باز آیا۔ میں نے 1 گھنٹے بعد اس کا مشاہدہ کیا تو اس کے رویے میں نمایاں فرق محسوس کیا۔ پروگریس رپورٹ 15 اور 16 جولائی جب میں لیبارٹری گیا تو اپنے ساتھ الگرنن کو بھی ایک پنجرے میں بند کر کے لے گیا۔ پروفیسر نیمور اور برٹ نے پرجوش انداز میں میرا استقبال کیا اور الگرنن کی واپسی پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے الگرنن پر 2 تجربات کیے، پھر تشویش اس کا اظہار کرتے ہوئے بولا کہ الگرنن کی صلاحیتوں میں بڑی حد تک کمی واقع ہو چکی ہے اور وہ بہت سی باتیں بھول چکا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے پوچھا، اس بھول بھلائیوں والے راستے پر وہ صحیح دوڑتا تھا اور اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی۔ پھر ہم نے دروازوں کے رنگ تبدیل کر دیے اور اسے چکما دینے کی کوشش کی، لیکن یہ اتنا ذہین ہو چکا تھا کہ ہمیشہ صحیح دروازے سے نکل گیا۔ لیکن آج جب اسے بھول بھلائیوں والے راستے پر ڈالا گیا تو یہ 3-4 بار غلط راستے پر گیا اور اسے بجلی کا شوق لگا۔ ممکن ہے لیبارٹری سے دور رہنے کی بنا پر اس میں یہ بات پیدا ہو گئی ہو۔ میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ممکن ہے، وہ بولا، ہم اس پہ 2-4 روز تجربات کریں گے اور اسے مشاہدے میں رکھیں گے۔ ممکن ہے اس کی خوابیدہ صلاحیتیں پھر بیدار ہو جائیں۔ الگرنن پر 3 روز تجربات کیے گئے مگر اس کی صلاحیتیں بیدار نہیں ہوئی اور وہ مر گیا۔ ڈاکٹر برٹ نے اسے لیبارٹری کے خاص کمرے میں رکھ دیا جہاں کے مخصوص درجہ حرارت میں الگرنن کا جسم دیر تک خراب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جانوروں کا اجسام تھے جن پر سائنسدانوں نے تجربات کیے تھے، مگر وہ جانبر نہ ہو سکے اور انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے قربان ہو گئے۔ میں نے الگرنن کی لاش دیکھی تو میرا دل بھر آیا۔ میں نے کہا، اس کی لاش مجھے دے دینا، میں اسے حفاظت سے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اوکے، اب تم یہ بتاؤ کہ تم لوگ میرے ساتھ کیا کرو گے؟ میرے سوال سے برٹ کو سختہ سا ہو گیا۔ اس نے توقف سے پوچھا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھ پر ہونے والے تجربات کے نتیجے سے تم لوگ پیشگی آگاہ ہو گئے۔ میں نے کہا، اگر میں بھی تمہارے تجربات کی بھینٹ چڑھ گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے سلگتے ہوئے سگریٹ کو ایک بار پھر سلگایا اور گہرا کش کھینچنے کے بعد بولا، ہم ابتدا ہی سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے تجربات کامیاب ہوں۔ اب تک اس سلسلے میں کوئی گڑبڑ واقع نہیں ہوئی، اس لیے امید کی جاتی ہے کہ مجھے بھی اس کا یقین ہے۔ تم پر تجربات کرتے وقت ہم نے محسوس کر لیا تھا کہ ہمارے شانوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہے، اس لیے ہم بہت محتاط ہیں۔ اس نے توقف سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تمہیں کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس یقین کی وجہ، ہم نے تمہاری دماغی صلاحیت بڑھانے کے لیے جو آپریشن کیے اور تمہیں ہارمونز کے جو انجیکشن لگائے، اس کی بنا پر ہم وثوق سے کہہ سکتے تھے کہ تمہیں واپس بیکری نہیں جانا پڑے گا۔ تمہاری شخصیت میں بہرحال نمایاں تبدیلی رونما ہو چکی ہوگی۔ پھر بھی
میرے بارے میں تم لوگوں نے کیا منصوبہ بنایا ہے؟ یہ کہ تمہیں واپس وان ہاؤس اسٹیٹ بھیج دیں گے، وہ بولا۔ اگر ہمارا تجربہ ناکام ہو گیا تو اس کے بعد فاؤنڈیشن تا حیات تمہیں کوئی وظیفہ ادا کرتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا انجام الگرنن جیسا نہیں ہوگا اور میں مردہ خانے میں نہیں لایا جاؤں گا۔ کیا؟ کچھ نہیں، میں یوں ہی مذاق کر رہا تھا، میں نے ہنس کر کہا۔ کیا خیال ہے میں وان اسکول کا معائنہ نہ کر رہا ہوں؟ کیوں؟ میں نئے آنے والے لڑکوں کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں جو ذہنی لحاظ سے کم تر ہیں۔ میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اس سے تمہارے مشاہدے میں اضافہ ہوگا۔ اس نے رضامندی ظاہر کی۔ آئندہ چند روز میں میرے بہت سے ٹیسٹ لیے گئے جن میں شخصیت اور نفسیات سے متعلق بہت سی چیزیں شامل تھیں۔ پروگرس رپورٹ 14 تا 16 جولائی۔ وان اسٹیٹ ہوم اینڈ ٹریننگ سینٹر جانے کا تجربہ میرے لیے خوشگوار ثابت نہیں ہوا۔ وہاں تمام طرح سے بچے اور جوان مقیم تھے جو ذہنی لحاظ سے کم تر تھے اور اساتذہ بتدریج انہیں زندگی کی طرف واپس لا رہے تھے۔ وہاں ایسے لوگوں کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا جو ذہنی لحاظ سے کم تر تھے، لوگوں کو نوچ کھسوٹ لیتے، نقصان پہنچا دیتے یا پھر وہاں سے فرار ہو جاتے۔ ایسے لوگوں کو پولیس پکڑ کر واپس لاتی۔ مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ وہاں کی پرنسپل نے بتایا کہ جب یہ بچے کسی حد تک صحت مند ہو جاتے ہیں تو انہیں کسی بیکری یا لانڈری وغیرہ پر ملازم رکھوا دیا جاتا ہے۔ میں نے سوچا اگر تجربہ ناکام ہو گیا تو ایک روز مجھے لوٹ کر یہیں آنا پڑے گا۔ 15 جولائی۔ اس رات میں نے لیزا کی آغوش میں پناہ لینا چاہی مگر اس نے تعاون کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دراصل اس کے اور میرے مشغلوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اسے کتابوں اور کیسٹوں سے چڑ تھی۔ اس نے اپنی ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک روز میری کتابوں اور کیسٹوں میں آگ لگا کر شولوں کے درمیان رقص کرنا چاہتی ہے۔ 11 اگست۔ ڈاکٹر اسٹراس اور پروفیسر نیمور نے مجھے اپنے گھر پر ہونے والی پارٹی میں مدعو کیا۔ وہاں خواتین نے مجھے گھیر لیا اور سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ پروفیسر نیمور کی بیوی نے اپنے شوہر کے تجربات پر حیرت کا اظہار کیا تو مجھے ناگوار گزرا۔ میں نے کہا کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ میرا کوئی وجود نہیں تھا اور اس کے شوہر نے مجھے تخلیق کیا ہے۔ میری برہمی پر وہ ہنسی تو میں نے بلند آواز میں بتایا کہ چارلی ابھی زندہ ہے اور مجھے چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ وہ میرے جسم پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تم شاید نشے میں ہو، ڈاکٹر اسٹراس نے دائیں جانب سے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تمہارے علاوہ دوسرا چارلی کہاں سے آ گیا؟ سب کچھ تم ہی ہو، اسے بھول جاؤ جو تمہیں دیکھتا ہے اور تمہاری نگرانی کرتا ہے۔ وہ مجھے کسی کام سے منع نہیں کرتا اور میرا ہاتھ نہیں پکڑتا، بس وہ دور کھڑا ہو کر انتظار کر رہا ہے۔ میں جیسے ہی کمزور پڑوں گا وہ مجھ پر قابض ہو جائے گا۔ جب پارٹی ختم ہو گئی تو پروفیسر نیمور نے مجھے اپنی کار میں اپارٹمنٹ تک چھوڑنے کی پیشکش کی مگر میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے کہا کہ میں ٹیکسی میں خود چلا جاؤں گا۔ 26 اگست۔ الگرنن اور خود پر کیے جانے والے تجربات اور ان سے حاصل ہونے والی نتائج پر میں نے رپورٹوں کی شکل میں جو کتاب تیار کی تھی اس پر نظر ثانی کی، پھر اسے پروفیسر نیمور کے حوالے کر دیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اس کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ 17 ستمبر۔ نیا الگرنن کی لاش کو ایک فولادی ڈبے میں بند کر کے اپارٹمنٹ میں لے آیا، پھر میں نے اسے لکڑی کے اسی مکان میں ایک کمرے میں لٹا کر دروازہ بند کر دیا اور پھر مکان پر پھول بکھیر دیے۔ اس کی موت کی اطلاع پا کر میں نے فینی کو آزاد کر دیا تھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہوگی۔ جب میں اس کے کمرے سے نکلا تو میں نے محسوس کیا جیسے میں اپنے کسی عزیز کو دفنا کر لوٹ رہا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور میں ہچکیاں لے رہا تھا۔ 21 ستمبر۔ میں نے اپنی ممی کو 3-4 روز تک مسلسل خواب میں دیکھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے مارک اسٹریٹ جا کر ان سے ملاقات کرنا چاہیے۔ ان سے ملاقات کے بعد میرے مشاہدات میں اضافہ ہوتا اور میں یہ جان لیتا کہ انہوں نے ماضی میں میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کی کیا وجہ تھی۔ وہ بہرحال میری ممی تھیں
اور میں ان سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں ان سے ملاقات کرنے جاؤں تو حتی الامکان خود کو قابو میں رکھوں گا اور مشتعل ہو کر گفتگو نہیں کروں گا۔